دوستو، ایران اور اسرائیل کی جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن ایران سے آنے والی خوشخبریوں کا سلسلہ تو ابھی شروع ہوا ہے۔ بتاتا چلتا ہوں، ایران کی جس ٹاپ لیڈرشپ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوجی لیڈرشپ، کمانڈنگ لیڈرشپ، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے جو اوائل کے حملے اور پھر امریکہ کا حملہ، ان دو حملوں میں شہید ہوئے۔ مطلب خبریں یہ آ رہی تھی جس کی تصدیق ایرانی میڈیا نے خود کی کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب اس سے اتنی مایوسی پھیلی اس خبر سے، اب نیو یارک ٹائمز سے یہ خبر چلنا شروع ہوئی تھی، آئی ریممبر، جس میں ٹاپ لیڈرشپ، جس میں القدس کے سربراہ، آرمی چیف، اور یہ کیا کچھ جو ہے وہ کتنا بڑا نقصان نہیں ہوا ایران کا، یہ رپورٹ ہوتا چلا گیا۔ ایران نے بھی تسلیم کر لیا۔ اس سے جو مایوسی عوام میں پھیلی، اس کے بعد جو غم و غصہ دیکھا گیا اور پھر ایران نے جو بدلہ لیا وہ بھی دنیا نے دیکھا، کس طرح سے اسرائیل کو جو ہے وہ دھول چٹائی۔ آپ نے دیکھا کہ 2 سے 3 شہر تو ملیا میٹ ہو گئے اسرائیل کے۔ ہاں، لیکن اس میں یہ جو سوالات تھے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آج بھی زندہ ہیں کہ ایران کے اندر ایسا کیا ہوا، آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کی فوج جس نے دفاع کرنا ہوتا ہے ملک کا، اس کی ٹاپ لیڈرشپ ہی جو ہے وہ ایک غیر ملک، اسرائیلی ملک، دشمن ملک، وہ آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑا دیتا ہے اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہونا ممکن پایا؟ یہ بہرحال ایک سوال موجود ہے جس میں غداری کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ جو اسرائیل ہے اس کی انفلٹریشن بہت زیادہ ہے ایران کے اندر، جاسوسی کی، جس میں اب بھی جو ہے وہ مختلف آپریشنز جاری ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سے کس طرح کے نیٹ ورک جو ہے وہ، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایکسیپٹنس ہے ایرانین انٹیلیجنس اور دفاع کی ناکامی کی۔ یہ بات۔ دوسری بات، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس سے اب اسرائیل کے لیے پریشانی کا سبب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جن کمانڈرز کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اب وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے اہم انکشاف تب ہوا جب جو القدس فورس ہے، جو سب سے بڑی فورس ہے، ان کے سربراہ جنرل اسماعیل کانی وہ سامنے آئے منظر عام پر۔ اور کب آئے؟ جب جشن منایا جا رہا تھا ایران میں، ایران کی جیت کا، اسرائیل کی پھینٹی کا، تب وہ سامنے آئے۔ تو پھر عوام کے اندر ایک امید پیدا ہو گئی، ایک عجیب سی خوشی اور امید کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ اب یہ امید ان کو پتہ ہے کہ کہاں لے کر جا رہی ہے۔ یہ امید ان کو لے کے جا رہی ہے، اگر جنرل کانی جو ہیں وہ زندہ ہیں، اس کا مطلب ہے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے بھی امید ہے کہ جو باقی لوگ جن کا دعویٰ کیا گیا تھا، نیو یارک ٹائمز نے بھی اور دیگر CNN، BBC سب نے رپورٹ کیا اور پھر ایرانین میڈیا نے بھی تسلیم کیا کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی اگلے دنوں میں سامنے آ جائیں، اسی طرح ہی جس طرح جنرل کانی جو ہیں وہ سامنے آئے۔ اس سے پہلے کی ایک خبر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن یہ خبر جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جنرل کانی جو ہیں وہ منظر عام پر آئے ہیں، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بہت سارے ذرائع کی جانب سے کہ ایران کی جو اس وقت لیڈرشپ، کمانڈنگ لیڈرشپ جس کو شہید کر دیا گیا تھا، دعویٰ کر رہے تھے لوگ کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ اگلے دنوں میں ان کے حوالے سے بھی کوئی خوشخبری آئے۔ اس سے پہلے ایک اور جھوٹی خبر جو ہے وہ، اس کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا۔ خامنائی کے جو مشیر تھے جو نیوکلیئر پروگرام سے متعلق، ان کی شہادت کی خبر آئی تھی اور وہ بھی ویسٹرن میڈیا نے دی تھی۔ ان کی شہادت کی خبر غلط ثابت ہوئی تھی اور جب وہ منظر عام پر آئے، لیکن وہ زخمی ضرور تھے، حملے میں وہ زخمی ضرور تھے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اسٹیبل ہوں اور میں پہلے سے زیادہ پرجوش ہوں۔ اس حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران، اس کو مزید بڑھانے کی اس وقت نیت کر چکا ہے، آگے بڑھانے کی۔ اور ایک اور چیز جو آج کے ویلاگ میں ڈسکس کرنی بڑی ضروری ہے، ایک تو یہ جو ایرانین کمانڈرز کا واپس آنا، زندہ سلامت واپس آنا، یہ امید کی کرن ہے۔ دوسری جانب اس وقت امریکی میڈیا، امریکی جو فوجی انٹیلیجنس ہے، ان کے ذرائع خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ یا وائٹ ہاؤس یا پھر ٹرمپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو اتنا نقصان پہنچایا کہ وہ ختم ہو گئی ہیں، یہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ خود جو ہے وہ امریکی میڈیا اور امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ میں آپ کو ایز اٹ از سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کسر نہ رہ جائے یہ یقین کرنے میں کہ ایران کا جو ایٹمی طاقت بننے کا جو خواب ہے وہ اب بہت جلدی جو ہے وہ عملی طور پر آپ دیکھ سکیں گے، اور جو اسلامی جمہوریہ ایران ہے
وہ بھی ایک ایٹامک مسلم ایٹامک پاور کے طور پر دنیا میں ابھر کر سامنے آنے والا ہے. کچھ ہی دن یا کچھ ہی ماہ جو ہے وہ اس کو برقرار جو ہے وہ رہ گئے ہیں. لگ ایسا رہا ہے. خبر ہے کہ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ امریکی بمباری سے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. لیکن امریکی فوجی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ نقصان اتنا بھی شدید نہیں تھا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. پینٹاگون انٹیلیجنس تجزیے کے مطابق ملک کا جو جوہری پروگرام ہے ایران کا صرف چند ماہ پیچھے چلا گیا. اب آپ اس کی گہرائی کو سمجھیے گا. یہ پینٹاگون کے جو تجزیہ ہے وہ بتا رہا ہے. اور رپورٹ کے بارے میں معلومات رکھنے والے ذرائع نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ ایران کی افزودہ یورینیم کا اس حملے میں خاتمہ نہیں ہوا. یہ بہت بڑی خبر ہے خواتین حضرات, یہ بہت بڑی خبر ہے. یورینیم افزودہ جس کے اوپر پوری کی پوری جنگ بیس کر رہی تھی, امریکہ نے حملہ کر دیا کہ میں ایٹمی طاقت نہیں بننے دوں گا, میں یورینیم کے جتنے بھی تنصیبات ہیں نیوکلیئر کے وہ میں تباہ کر دوں گا ایران کے. اس کا دعویٰ بھی کیا ٹرمپ نے. لیکن وہ امریکی انٹیلیجنس کے اہلکار, پینٹاگون کے جو انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ خود اس دعوے کا انکار کر رہے ہیں, تردید کر رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حملے میں افزودہ یورینیم کا خاتمہ نہیں ہوا. اس بارے میں سوالات اب بھی موجود ہیں کہ ایران کی افزودہ یورینیم کی کتنی تعداد ہے اور وہ کہاں موجود ہے, کیونکہ یہ کسی بھی جوہری ہتھیار کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے. ایک مقدار ہوتی ہے خواتین و حضرات, جس مقدار کی ضرورت ہوتی ہے, اس مقدار کو اگر کوئی ملک میٹ کر لیتا ہے یورینیم کی, تو وہ ایٹمی ہتھیار بنانے اور ایٹمی جو ایک طاقت ہے وہ بنانے کے لیے ایلیجبل ہو جاتا ہے, جس میں ایران جو ہے وہ ممکنہ طور پر اگلے چند ماہ کے اندر کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. اور اس میں کانسپریسی تھیوری ہے کہ شاید اس کو ایٹمی طاقت بننے دیا جائے. کس کی جانب سے اور کیوں, یہ بات کی باتیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بارے میں ابھی بھی سوالات موجود ہیں. ایسی اطلاعات بھی ہیں, یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ایران میں ایسی تنصیب بھی موجود ہے جس کے بارے میں کسی کو ابھی تک کوئی علم نہیں ہے, اور وہ ان حملوں میں محفوظ ہے. یہ وہ خبریں ہیں جس کا تعلق ایران کے فیوچر کے ساتھ ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن میڈیا رپورٹ کرتا ہے وہ سچ ہے, وہ سبھی کا سبھی سچ ہے, تو آف کورس ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہزیمت اٹھانی پڑی وہ اسرائیل کو اٹھانی پڑی. امریکہ شاید چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ نیتن یاہو کو سبق دے, کیونکہ آپ نے ٹرمپ کی زبان نیتن یاہو کے حوالے سے سنی لی کہ وہ نیتن یاہو سے خوش نہیں ہیں, اور وہ ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں ایران کے جو ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت ہے, یا شاید اس پروگرام کو ہی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو ایک اور ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. کیا پتہ ٹرمپ کا موڈ جو ہے وہ کبھی بھی بدل جائے. اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں, تب تک اپنے آس پاس سب کا, اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.